أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صلوات بجے محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا. اس آیت کے ضمن میں مسلسل آپ کے سامنے جو ہے گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، اور دھیرے دھیرے گفتگو اپنے آخری مرحلے پر پہنچ رہی ہے. یہاں تک گفتگو آپ کے سامنے جو ہے عرض کر چکا ہوں کہ عاشق اور معشوق پوزیشن چینج کر لیتے ہیں، اور اب مرحلہ یہاں پر آ کر پہنچتا ہے کہ وہ ذات پروردگار کہ جو معشوق حقیقی ہے، وہ ایسا ہے کہ جو کائنات کے ذرے ذرے پر محیط ہے. محیط ہے یعنی کیا؟ اللہم انی، دعا کمیل کا آغاز کا جو فقرہ ہے، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت علی کل شیء. پروردگار تجھ سے سوال کرتا ہوں اس رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. یہ جو گھیرنا ہے اس کو کہتے ہیں محیط ہونا، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محاط ہے. یعنی کیا؟ یعنی اس نے جب گھیرا ہے کائنات کو، ہر چیز کو گھیرا ہے اس نے، تو پھر ہر چیز اس کے گھیراؤ کے اندر ہے. اس کی رحمت، رحمت واسعہ جو کہی جاتی ہے، پھیلی ہوئی رحمت جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہو. لیکن
حدیث قدسی میں ہم کو یہ الفاظ ملتے ہیں، آیت الکرسی میں بھی یہ الفاظ آتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، وہ اللہ جو ہے نور ہے آسمان و زمینوں کا، اور پھر اس کے بعد وسعت علی کل شیء، ہر چیز پر وہ ذات پروردگار جو ہے کیا ہے، اپنے ہر مخلوق کو اپنی رحمت میں، اپنے سائے میں گھیرے ہوئے ہیں۔ لیکن حدیث قدسی میں عجیب جملہ پایا جاتا ہے کہ لا تسعنی ارضی ولا سمائی۔ حدیث قدسی وہ الفاظ ہیں کہ جو نبی کی زبان پر جاری ہوئے ہیں، الفاظ خدا کے ہیں، جس طریقے سے قرآن الفاظ خدا کا ہے، لیکن اس میں اعجازی کیفیت نہیں پائی جاتی، معجزہ نہیں ہے وہ، لیکن ہے الفاظ خدا کا اور نبی کی زبان پر جاری ہوا ہے۔ حدیث قدسی میں یہ جملے پائے جا رہے ہیں کہ لا تسعنی ارضی ولا سمائی، یعنی مجھے آسمان و زمین لا تسعنی، مجھے اپنے گھیرے میں نہیں لا سکتی۔ یعنی کیا؟ یعنی آسمان و زمین مجھے محیط نہیں کر سکتی، میں ان کا محاط نہیں بن سکتا کہ وہ مجھے اپنے گھیرے میں لے لیں اور میں اس کے اندر قرار پاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے بعد جو جملہ ہے وہ عجیب جملہ ہے۔ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ لا تسعنی ارضی ولا سمائی، زمین و آسمان مجھے اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتے۔ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ وَلَٰكِنْ يَسِعُنِي قَلْبِيَ الْمُؤْمِنِ، قلب عبدی المؤمن، لیکن بندہ مومن کا قلب مجھے گھیر لیتا ہے۔ عجیب مرحلہ ہے۔ بندہ مومن کا دل، یعنی کیا؟ یعنی اس عاشق کا دل اس معشوق کو گھیر لے رہا ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے کہ معشوق نے، لفظوں کو بدل کے، پوزیشن کو چینج کر کے، معشوق نے اس عاشق کو اپنے گھر میں بسیرا دے دیا ہے، اپنے گھر اس کے حوالے کر دیا ہے کہ آؤ یہاں زندگی کرو۔ وہ پروردگار جو کہیں نہیں رہتا، وہ خدا کہ جو کہیں نہیں رہتا، وہ کہاں رہتا ہے؟ یہاں تک کہ خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ خدا وہاں رہتا ہے۔ توجہ کریے گا، خدا ہر جگہ پر ہے، لیکن اس حدیث قدسی میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں کہاں ہوں، کون سی چیز مجھے گھیر رہی ہے، اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، کون سی چیز؟ بندہ مومن کا قلب۔ اور اس کے بعد امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ دل جو ہے نا، قلب مومن، یہ حرم الہی ہے، اللہ کا حرم ہے۔ یعنی جس طریقے سے مکہ جو ہے حرم الہی ہے، اللہ کا حرم ہے، ویسے ہی مومن کا دل حرم خدا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کے جملے ہیں کہ اس دل میں غیر اللہ کو جگہ نہ دو۔ پروردگار عالم نے اس پوری جسم میں جو انسان کا بنا رکھا ہے، کہ جس کے بارے میں مولا کائنات کہتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت وعالم اکبر، تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ایک مختصر سی موجود ہو، تم ایک مختصر سے خلقت ہو، جبکہ تمہارے اندر ایک عالم کبیر پوشیدہ ہے، ایک پوری کائنات تمہارے وجود میں ہے۔ اس مختصر سے انسان کا قلب پروردگار نے اپنے لیے خلق کیا ہے۔ اس انسان کا قلب، یہ دل
پروردگار نے اپنے لیے خلق کیا ہے کہ یہ دل کسی اور کو تمہیں نہیں دینا ہے، یہ دل میرا ہے، اس پر اختیار میرا ہے. اور وہ بہت حساس ہے، بہت حساس ہے. وہ معشوق، میں نے عرض کیا تھا کہ معشوق بہت حساس ہے. وہ نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ کسی اور سے تم دل لگی کرو، وہ نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ کسی اور سے عشق کرو. معشوق ہے، معشوق کی فطرت یہی ہے کہ معشوق یہی کہتا ہے کہ اگر مجھ سے عشق کر رہے ہو تو صرف میرے ہو کے رہ جاؤ. وہ پروردگار ایسا معشوق ہے جو یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے ہو تو پوری طریقے سے میرے ہو جاؤ. اگر یہ دل میرا گھر ہے تو ہم اس میں یہاں پر کسی اور کو قبول نہیں کریں گے. پھر یہ گھر پوری طریقے سے میرا ہونا چاہیے. اور وہ اتنا حساس ہے، اتنا سینسٹیو ہے اور بہترین شریک ہے، بہترین پارٹنر ہے. اگر کوئی جو ہے پارٹنرشپ کرنا چاہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ اس دل میں خدا کے علاوہ کسی اور کو بھی ہم جگہ دینے کو تیار ہیں تو وہ اس دل سے چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ میرے پارٹنر کو تم دے دو، یہ میرے پارٹنر کو دے دو، میں بہترین شریک ہوں، یہ میرے پارٹنر کو دے دو، ہم کسی اور دل پہ جا کے رہتے ہیں. یعنی یہ دل اب میرے لیے نہیں ہے، مجھے ایک ایسا گھر چاہیے جس میں تنہا رہوں. میں شرکت کو قبول نہیں کرتا، پارٹنرشپ کو قبول نہیں کرتا. اگر تم نے پارٹنر بنایا تو میں بہترین پارٹنر ہوں، پورا فائدہ، پورا گھر چھوڑ دوں گا اس کے لیے، تم اسی کو دے دو، میں بہترین پارٹنر ہوں. یہ دل میرا ہے، اس پر میرا قبضہ ہونا چاہیے. اب یہاں پر ہماری ذمہ داری بحیثیت مومن کے، ہماری ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس دل میں آنے نہ دیں. یعنی ہم پہرا دیں اس دل کا، اپنے ہی دل کا پہرا دیں ہم کہ خبردار غیر اللہ کی محبت نہیں آنا چاہیے اس دل میں. اب یہاں پر سوال آئے گا کہ اولاد کی محبت، زوجہ کی محبت، مومنین کی محبت وغیرہ وغیرہ، اہل بیت کی محبت، اس کا سب کا جواب جو ہے آپ کے سامنے پیش کروں گا کل کی مجلس میں انشاءاللہ. لیکن فی الحال اس مرحلے پر پروردگار کہہ رہا ہے یہ دل میرے لیے ہے، غیر اللہ یہاں پر نہیں رہ سکتا. یہ دل میرے لیے، صرف اور صرف میرے لیے یہ دل. اب یہاں پر نہ حب دنیا، نہ حب ریاست، نہ منصب، نہ پوسٹ، نہ جو ہے کسی چیز کی محبت اس دل میں نہیں آنا چاہیے. اگر اس دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی محبت پائی جاتی ہے، مال دنیا کی محبت پائی جاتی ہے، دنیا میں رہنے کی محبت پائی جاتی ہے، دنیا میں رہنے والوں کی محبت پائی جاتی ہے، دنیا کے جھوٹی اور مختصر سی زندگی میں جو انسان کے عہدے ہوتے ہیں اس عہدے سے محبت ہوتی ہے انسان کو، تو پھر اس کے بعد یہ محبتیں غیر اللہ ہیں. یہ جتنی محبتیں ہیں، فرضی محبت، وقتی محبت، یہ غیر اللہ ہے. اللہ جو ہے جب غیر اللہ آ جاتا ہے تو اللہ جو ہے ہٹ جاتا ہے کہ نہیں، اب اگر تم کو دنیا کی محبت ہے، اگر تم کو ریاست کی محبت ہے، تم کو عہدے دنیا کی پوسٹوں سے محبت ہے، دنیا داری سے تم کو محبت ہے، تو میں اس جگہ کو چھوڑ رہا ہوں. میں اس دل میں رہوں گا کہ جس میں کوئی محبت نہ پائی جائے سوائے میری محبت کے، کوئی محبت نہ ہو سوائے میری محبت کے. اب اگر یہ محبتیں آ رہی ہیں، دوسری محبتیں، تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ یہ دل مریض ہوتا جا رہا ہے. فی قلوبہم مرض، قرآن کہہ رہا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے. اور اگر مرض ہو اور انسان غافل رہے، دل میں مرض ہو اور انسان غافل رہے، تو پروردگار کیا کرتا ہے؟ فزادہم اللہ مرضا. پروردگار مرض کو کم نہیں کرتا، پھر مرض کو زیادہ کر دیتا ہے. لہذا بیدار ہونے کی ضرورت ہے. اگر اس دل کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو جو ہے
دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس میں اللہ کے علاوہ بھی محبتیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں. اور اگر اللہ کے علاوہ محبتیں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مرض ہے. اگر مرض ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علاج ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے علاج نہیں کیا تو پروردگار مرض کا علاج نہیں کرے گا خود سے. آپ کو خود اپنے قلب کا، اپنے دل کا علاج کرنا پڑے گا. اگر آپ نہیں کریں گے اور چھوڑ دیں گے، یعنی بیداری اگر نہیں آئے گی ہمارے اندر، اگر ہم جو ہے توجہ نہیں کریں گے اپنے دل کی طرف، تو پھر ایک مرحلہ وہ آ جاتا ہے کہ پروردگار پہلے مرحلے میں تو مرض کو اضافہ کرتا ہے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں بغض پایا جاتا ہے، یہ جو ہم دیکھتے ہیں کینہ پایا جاتا ہے، ایک دوسرے سے نفرت پائی جاتی ہے، ایک دوسرے کو قبول نہیں کر سکتے. فلاں آئے گا تو میں نہیں آؤں گا، وہ ایسا کرے گا تو میں ایسا نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، میری نظر میں ایسا ہونا چاہیے. یہ کیا ہے؟ یہ سب انسان کا مرض ہے، یہ دل کے امراض ہیں. اس کا علاج ہونا چاہیے. میں فلاں کے گھر میں نہیں جاؤں گا، فلاں نے تو ایسا کہہ دیا تھا، فلاں نے تو ویسا کہہ دیا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ دل کا مرض ہے. اس کا علاج ہونا چاہیے. اگر اس کا علاج نہیں ہوا تو پروردگار زیادہ کرتا جائے گا مرض کو. اور اگر زیادہ ہوتا رہا مرض تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر پروردگار مہر لگا دیتا ہے اس دلوں پر. ختم اللہ علی قلوبہم، پروردگار جو ہے مہر لگا دیتا ہے، تالا لگا دیتا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم. اور پھر جب تالا جو ہے اس دل پر لگ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ وَعَلَى أَفْوَاهِهِمْ، پھر ہر چیز پر تالا لگ جاتا ہے. یعنی پھر کان حق بات کو سن نہیں سکتا، پھر آنکھ حق بات کو سن نہیں سکتی، پھر زبان حق بات بول نہیں سکتی، پھر ہر چیز جو ہے وہ باطل کو سننا چاہے گا. کان باطل کو سننا چاہے گا، آنکھ باطل دیکھنا چاہے گی، زبان باطل بولنا چاہے گی. توجہ کریے کس مرحلے پہ. ذرہ برابر اگر غفلت کی اور ذرہ برابر اگر توجہ نہیں رہی ہماری تو دھیرے 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 کس مرحلے پر لا کر شیطان کھڑا کر دیتا ہے کہ اب یہ کان تو ہیں، سنیں گے آپ لیکن حق نہیں سن سکتے. کیوں؟ کیونکہ دل پہ مہر لگ گیا ہے. وہ دل جو سارے اعضاء و جوارح کو کنٹرول کر رہا ہے، جب اس پر آپ نے مہر لگوا دی ہے، جب آپ نے تالا لگوا دیا ہے، وہاں پر لوک کر دیا ہے، دل حق بات کو قبول نہیں کر سکتا، تو پھر یہ جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں یہ اس کے کنٹرول میں ہیں. جب دل جو ہے حق بات کو قبول نہیں کر سکتا ہے تو پھر یہ کان کبھی نہیں قبول کرے گی، پھر یہ آنکھ کبھی نہیں قبول کرے گی، پھر یہ زبان کبھی نہیں قبول کرے گی، پھر یہ مجبور ہے سب باطل بولنے پر. پھر یہ حق کو تسلیم نہیں کر سکتے، حق کو دیکھ نہیں سکتے، حق کو بول نہیں سکتے. کربلا میں حسین ابن علی، آپ دیکھیے دو طریقے کے کردار ملتے ہیں کربلا میں. محسوس کریے دو طریقے کے کردار مل رہے ہیں. پہلے مرحلے میں آپ دیکھیے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں، ہور، دو جملہ کہا، تقلت قومک یا ہور، اے ہور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. بس اس کے علاوہ پھر اس کے بعد نہیں ملتا کہ امام حسین بیٹھے ہوں اور ہر کو جو ہے نصیحت کیا ہو اور کہا ہو اے ہر تم غلط راستے پہ چل رہے ہو، تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو. نہیں، ایک مختصر سا جملہ، ثقلت قومک یا ہر، بس کام کر دیا. صرف اس ایک جملے نے کام کر دیا جو کرنا تھا. کیوں؟ کیونکہ دل میں مہر نہیں لگا تھا. دل میں مہر نہیں لگا تھا، دل میں تالا نہیں لگا تھا، دل کھلا ہوا تھا، دل پاک تھا. جب دل پاک ہوتا ہے تو اب جو کان میں حق بات پہنچتی ہے، ولو یہ کہ وقتی طور پر وہ حق بات جو ہے انسان قبول نہ کر سکتا ہو، ولو یہ کہ اسی وقت جو ہے جب سنے تو اس کے کان پر گرا گزرے، یعنی اس کو بوجھ محسوس ہو. ہر نے بوجھ محسوس کیا، تبھی تو پلٹ کر کہا کہ آپ کی ماں کا مقام ایسا ہے کہ میں کچھ زبان سے کہہ نہیں سکتا. یہ کون سی چیز ہر کی زبان کو روکے ہوئے ہے کہ جو باطل نہیں بول رہے ہیں؟ یہ دل ہے، دل. کیونکہ دل پہ تالا نہیں لگا ہے، لہذا دل روکے ہوئے ہے کہ زبان سے باطل بات نہ نکلے. اور اب جب دل اور زبان نے ساتھ دے دیا، جب کان اور زبان نے ساتھ دے دیا، تو اب اس کی بصیرت، اس کی بصارت اس کے دل کو جو ہے موڑ دیتی ہے. کیونکہ نہ مرض پایا جاتا ہے اس دل میں اور نہ جو ہے اس دل پر مہر لگی ہوئی ہے. اسی طریقے سے زہیر قین
2 قدم لے کے گئے مولا، پتہ نہیں کیا کہہ دیا، کیا ہوا. فلسفہ نہیں بتایا ہے امام نے، دلیلیں نہیں بتائی ہیں کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو. 20 گھنٹے امام بیٹھے نہیں ہیں سامنے والے کے ساتھ کہ ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو، نہیں. 2 جملہ کہا، اثر کر گیا. کیوں؟ کیونکہ دل پاک تھا. وہاب قلبی، ملاقات بھی نہیں ہوئی. ماں اور زوجہ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، جا کے پیغام پہنچا دیا، ملے، کچھ جملہ کہا، وہ جملہ جو ہے ماں نے اور زوجہ نے جو ہے وہاب سے منتقل کیا. نہ جانے کیا تاثیر پائی جاتی تھی کہ فوراً جو ہے وہاب کا دل مڑ گیا. اب وہاب بھی چلے آ رہے ہیں، زوجہ بھی چلی آ رہی ہیں، ماں بھی چلے آ رہے ہیں، یہ سب کوئی ساتھ چلے آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ دل میں مہر نہیں لگی ہے، تالا نہیں لگا ہے. لیکن دوسری طرف ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ امام حسین جب سے مکے سے نکلے ہیں تب سے خطبے پہ خطبے، خط پہ خط. کربلا کے میدان میں پہنچے 2 محرم سے لے کر اور 10 محرم تک، عصر عاشور تک، قتل سے پہلے تک. ایسا نہیں ہے کہ امام صرف عاشور کے دن جنگ لڑ رہے تھے اور بس کبھی جو ہے اس جنازے کو لا رہے ہیں کبھی اس جنازے کو لا رہے ہیں، نہیں. امام صبح عاشور سے لے کر اور عصر عاشور تک ہر لمحہ امام نے کوئی ایسا پوائنٹ نہیں چھوڑا ہے کہ جہاں پر دشمن کے لشکر کو ہدایت سے غافل رہے ہوں امام. ایسا نہیں ہے کہ عباس کے جنازے کو اٹھا رہے ہیں، ولی اکبر کے جنازے کو اٹھا رہے ہیں تو امام اپنی ذمہ داری سے جو ہے غافل ہو گئے ہیں. غم طاری ہو گیا امام کے اوپر اور غفلت طاری ہو گئی امام کے اوپر. زخم پریشان کر رہے ہیں تو امام جو ہے غفلت طاری ہو گئی ہے اور دشمن کی ہدایت سے جو ہے رک گئے ہیں. نہیں، ضرورت ہے یہ چیزیں بیان ہوں کہ اصلاً ایک اشرا ہو کہ جس میں یہ بیان ہو کہ امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن شروع سے لے کر اور آخر تک، صبح عاشور سے لے کر اور عصر عاشور تک کیا کلمات زبان پر جاری کیے. کیونکہ یہ جو بھی کلمہ تھا جو زبان سے جاری ہو رہا تھا یہ پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہدایت کے پیغام تھے. یہ ہدایت کا میسج تھا. اس ہدایت کے میسج کو ضرورت ہے کہ بیان کیا جائے کہ صبح عاشور جب ہوئی تو سب سے پہلے امام نے کیا جملے کہے، پھر اس کے بعد کیا جملے کہے، پھر اس کے بعد کیسے ہدایت کی، پھر اس کے بعد کیا کیا امام نے، کیا خطبہ دیا، خطبے میں کیا کہا. یہ سب مجلسوں میں بیان ہونا چاہیے کیونکہ مجلس کے علاوہ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. لہٰذا ہم کو اپنی سماعتوں کو بلند کرنا چاہیے اور یہ سب چیزیں سننا چاہیے. اور صرف یہ نہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے بلکہ وہ خطبہ، وہ علماء جو آتے ہیں اس منبر پر، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کریں اور ان الفاظ کو پبلک تک پہنچائیں کہ امام 2 محرم سے یا مکے سے جب سے چلے ہیں کیا الفاظ زبان پر جاری کیے ہیں امام نے. کیونکہ پوری انسانیت کے لیے پیغام تھا، ہمارے لیے پیغام تھا. تو پھر کب ہم سنیں گے؟ کب وہ وقت آئے گا کہ ہمارے جوان جو ہیں ان سب چیزوں کو سنیں؟ یہی مجلسوں سے سننا چاہیے، یہی مجلسوں سے آغاز ہونا چاہیے. عزیزان گرامی، یہ 10 دن میسج ہم نے ریسیو کیا، ہم نے میسج ڈیلیور کیا، ریسیو کیا، سین کیا اس کو، اور اس کے بعد لائکس بھی دیے میسج کو لائکس دیا، ریئیکٹ کیا اس پر. ہم جو ہے مجلسوں میں آئے، ہم جو ہے قدم بڑھا رہے ہیں، مسجد کو آباد کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان امام بارگاہ میں آئے، وہ قدم جو امام بارگاہ تک آ رہے ہیں وہ قدم ممکن نہیں ہے کہ یہیں پہ رک جائیں. جب تک کہ مسجد تک وہ قدم پہنچا نہ دیں سمجھیے کہ ابھی میسج جو ہے صحیح طریقے سے ڈیلیور نہیں ہوا ہے. اس کا اثر وہاں دکھنا چاہیے، اس کا اثر جو ہے ہماری پریکٹیکل لائف میں دکھنا چاہیے، صرف مسجد کے حد تک نہیں، پریکٹیکل لائف میں ہماری دکھنا چاہیے. یہ 10 دن انسان جو ہے کیا ہوتا ہے؟ ریچارج ہوتا ہے. ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں، ایموجیز بھی پائی جاتی ہے اس میں، کبھی رونے کا چہرہ، ہم رو رہے ہیں، کبھی نعرہ لگا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں جب امام کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں. یہ 10 دن جب اس طریقے سے بیت گیا، اب جب عاشور آئی تو عاشور دا اینڈ کا نام نہیں ہے. عاشور یعنی آغاز، عاشور یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ.
عاشور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الوداع یا حسین، الوداع یا حسین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ الوداع یا حسین آپ چاہیے بس ہو گیا۔ الوداع یا حسین یہ ظاہری طور پر ہے، ان مسجدوں، اس امام بارگاہ سے، اس جو ہے ہمارے گھروں میں جو حسین آئے تھے اب رخصت ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اپنی جگہ پر اپنی منزلت رکھتا ہے الوداع یا حسین، لیکن اس الوداع یا حسین کا مطلب ہوتا ہے لبیک یا حسین، اے حسین ہم نے آپ کو اپنے گھروں میں جگہ دی، ہم آئے، ہم نے اپنے دلوں میں آپ کو جگہ دی، اب مولا یہ سب چیزیں ہم نے سنی، اب عاشور کے بعد کا جو مرحلہ ہے نا وہ امپلیمنٹیشن کا مرحلہ ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ حسین 10 دن کے لیے آئے تھے اور اس کے بعد چلے گئے، نہیں، ہماری آرزو یہ ہے کہ مولا ہم آپ کے ساتھ زندگی گزاریں، آپ ہماری زندگی کے ہر مرحلے پر ہوں۔ عاشور کے بعد یعنی امپلیمنٹیشن، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ حسینی ہو اور حسین نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو ہے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم جئیں گے بھی تو ان کے ساتھ جئیں گے، مریں گے بھی تو ان کے ساتھ مریں گے، اس امید کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم پریکٹیکل لائف میں یہ مجلسیں ریفلیکٹ کریں گی، جب ہماری پرسنل لائف میں یہ مجلسیں ریفلیکٹ کریں گی تب پتہ چلے گا ان مجلسوں کا ماحصل ہم کو ملا، نتیجہ ہم کو ملا، ریئیکشن ہم کو ملا، ریفلیکشن ہم کو مل رہا ہے مجلسوں کا، تب ہم کو پتہ چلے گا کہ ہماری مجلسیں جو ہے کامیاب جا رہی ہیں۔ ورنہ اگر پرسنل لائف کو یہ جو ہے روشن نہیں کر پا رہی ہیں یہ مجلسیں، تو اس کا مطلب یہ کہ صرف فارمیلٹیز پوری کی جا رہی ہے، صرف جو ہے ایک رسم ہے جو ادا کی جا رہی ہے، ہم آ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، اتنے سال محرم بیتے، ہم نے محرم کیا، اس بار پھر ایک محرم آیا، پھر محرم کیا، پھر خدا حافظ، گھر پر بیٹھ گئے۔ نہیں، گھر پر بیٹھنے کے لیے محرم نہیں آیا، اس کے بعد عاشور کے بعد یعنی زندگی کا آغاز، یعنی ایک نئی آغاز، ایک بیٹری چارج ہو گئی ہے، اب پوری طریقے سے پرسنل لائف میں امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے، اب جو کمیاں رہ گئی ہیں اس کمیوں کو دور کرنا چاہیے۔ عاشور یعنی یہ، کیوں؟ کیونکہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ مچھلیاں، ہم کو جدا نہیں کیا جا سکتا محبت اہل بیت سے، مچھلیاں زندہ کہاں رہتی ہیں پانی کے بغیر، مچھلیاں زندہ کہاں رہتی ہیں پانی کے بغیر، ہم غم شہ سے جدا ہوں گے تو مر جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ شیخ جعفر شستری، اپنی آخری منزل پر آ رہا ہوں، شیخ جعفر شستری فرماتے ہیں کہ قبر حسین، اپنے دل کی اہمیت کو سمجھیے، اس دل کی اہمیت کو سمجھیے، قبر حسین 3 مقام پر ہے، توجہ کریے گا، یہ احساساتی گفتگو ہے، یہ پریکٹیکل اور وہ گفتگو نہیں ہو رہی ہے، یعنی آپ یہ تصور کرنے لگے کہ قبر حسین 3 مقام پر ہے، نہیں، روحانی اعتبار سے، معنویت کے اعتبار سے، اسپریچول اعتبار سے، وہ کہتے ہیں کہ قبر حسین 3 مرحلے پر ہے، 3 جگہوں پر ہے۔ ایک وہ اصل قبر جو کربلا میں موجود ہے، وہ اصل قبر، اور پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے میں ہر وہ جگہ جہاں ذکر حسین ہوتا ہے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں اسپریچولیٹی آ جاتی ہے، یہ معنویت آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ قبر حسین کا اثر ہے، یعنی جہاں ذکر حسین ہو رہا ہے وہاں قبر حسین ہے، اب ضرورت ہے کہ اس قبر کو زیادہ کیا جائے، مختلف جگہوں پر ذکر حسین جو ہے برپا کیا جائے تاکہ یہ قبر زیادہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن کا ارادہ ہے اس قبر کو مٹانے کا، وہ چاہتا ہے کہ صفحہ ہستی سے حسین، حسینیت، قبر حسین اور کربلا جو ہے صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ اور پھر اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہتے ہیں کہ تیسری جگہ کہ جہاں قبر حسین پائی جاتی ہے وہ ہے مومن کا دل، وہ ہے مومن کا دل، یعنی یہ دل ہمارا قبر حسین ہے، یہ دل ہمارا کربلا ہے۔ اب ظالم مٹانا چاہتا ہے کربلا کو، کبھی ایکسپلوژن کے ذریعے سے، کبھی بمبارڈمنٹ کے ذریعے سے، ناکام ہو گیا کربلا مٹانے پر۔
اب اس نے امام بارگاہوں کو ٹارگٹ کیا. آپ دیکھیے بعض جگہوں پہ پاکستان میں یہاں وہاں دیکھیے امام بارگاہ ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں, بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں, بم ایکسپلوڈ کیا جا رہا ہے. ہم لوگ بہت سکون سے غم حسین منا رہے ہیں اور قدر کریے اس کی. ایکسپلوژن ہو رہا ہے, بم سے اڑایا جا رہا ہے, حسینیہ اڑایا جا رہا ہے, عزاخانے اڑائے جا رہے ہیں. امام نے کہا تو صحیح کہ اتنی قبریں بنا دوں گے, اتنی قبریں بنا دیں گے, ہر شہر میں عزاخانے ایک تو ایجاد کرتے رہیں گے, توڑو کتنے توڑو گے. تم ظاہری قبر کو مٹا سکتے ہو, نشان مٹا سکتے ہو اس کا, فرات کا پانی لا کر اس کے اوپر چلا سکتے ہو کہ قبر کا نشان مٹ جائے, حرم میں ایکسپلوژن کر سکتے ہو, بلڈوزر چلا سکتے ہو امام بارگاہوں پر. ہم وہ کام کریں گے کہ ہر مومن کے دل میں ہم زندگی بسر کریں گے. دیکھیں تمہارے اندر کتنی طاقت ہے, تمہارے بموں میں کتنی طاقت ہے, تمہارے میزائل میں کتنی طاقت ہے, تمہاری جو ہے بلڈوزروں میں کتنی طاقت ہے, تم کہاں تک مٹاؤ گے. تمہاری جتنی فیکٹریاں ہیں وہ ساری فیکٹریاں نابود ہو جائیں گی, لیکن غم حسین اور حسین والے اسی طریقے سے باقی رہیں گے. ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. تو عزیزان گرامی, یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ ہمارا کمال نہیں ہے کہ آج ہمارے دل یہاں پر مڑ گئے ہیں, یہ ہمارا کمال نہیں ہے. اس کے پیچھے ہمارے والدین ہیں, یہ ان کا کمال ہے. اس کے پیچھے ہمارے اجداد ہیں, یہ ان کا کمال ہے. ہمارے گرینڈ 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 فادر. اس کے پیچھے اکبر کی اذان ہے, اس کے پیچھے اکبر کی جوانی ہے. اکبر نے اپنی جوانی دے کر ضمانت دی ہے اس کی کہ یہ ذکر باقی رہے گا, اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا, دنیا لاکھ کوشش کرے. اکبر نے صبح عاشور جو امام حسین علیہ السلام نے انتخاب کیا تھا جناب علی اکبر کا, حجاج ابن مسروق جو ہے وہ امام کے مؤذن تھے, لیکن اب عاشور ہے. اکبر عاشور کی اذان تمہیں دینی ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس اذان کو باقی رہنا ہے قیامت تک. تمہاری جوانی کی ضمانت چاہیے اس اذان کو, تمہاری جوانی کی ضمانت چاہیے. اکبر آج اذان توڑ دو. صبح عاشور ہوئی, اکبر گرم ریت کربلا پر آ گئے اور ایک مرتبہ اللہ اکبر کی آواز بلند کی. یہ آواز خیمے تک پہنچی. بیویوں میں ایک مرتبہ کوہرام مچ گیا. آج اذان کون دے رہا ہے؟ یہ آواز تو پیغمبر کی آواز سے مشابہ ہے. آج عاشور کا تقاضا یہی ہے کہ پیغمبر کی آواز جو ہے فضا میں گونجے, کیونکہ اس اذان کو قیامت تک باقی رہنا ہے. لہذا تقاضا یہ ہے کہ آج اکبر کی آواز جو ہے فضا میں گونجے. عجب نہیں جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ایک مرتبہ زینب کے سامنے, حسین کے سامنے نانا کا زمانہ آ گیا ہو کہ نانا کس طریقے سے جو ہے بلال کا جب اذان دیتے تھے تو دل خوش ہو جاتا تھا. وہ ساری تصویریں زینب و ام کلثوم و حسین کی نظروں کے سامنے گزر گئی ہوں گی. اس کے بعد جو منزل آئی, اکبر نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, اور یہ جب کہا تو اب بیویاں تاب نہ لا سکی, کوہرام مچ گیا, واہ محمدہ کی صدائیں بلند ہونے لگی. اب یہ وہ منزل ہے کہ بیویاں برداشت نہیں کر سکتی, گریہ و فغاں شروع ہو گیا.
ظہر عاشور آئی، انصار سب جان دے چکے ہیں، اب جو ہے وہ مقام آیا کہ جب ایک مرتبہ اکبر آ گئے امام کے سامنے. کسی روایت میں نہیں ملتا ہے کہ مولا نے منع کیا ہو اکبر کو. سارے شہداء کو امام نے روکا ہے، لیکن جب اپنا بیٹا نظروں کے سامنے آیا، کربلا ہو چکی تیار، تقدم ولدی، اے میرے بیٹے بسم اللہ. جیسے ہی اکبر آیا، اے میرے بیٹے بسم اللہ، بالکل نہیں روکا ہے. ہاں یہ ضرور کہا ہے کہ خیمے سے رخصت ہو لو، زینب سے رخصت ہو لو. اب جب اکبر نکلے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. اس طریقے سے بیویوں نے رخصت کیا ہے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ بڑے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے. اور اب وہ منزل آئی کہ حسین نے اپنے ہاتھوں سے اکبر کو گھوڑے پر سوار کر دیا. نہیں پتا کس دل سے حسین نے سوار کیا ہوگا، لیکن مقتل نے ایک جملہ لکھا ہے کہ جب سوار کر دیا تو فَنَظَرَ نَظَرَةً آئِسٍ، ایک مرتبہ ایک مایوسانہ نگاہ اکبر کے چہرے پر ڈالی. ہائے، ایک بوڑھا باپ جوان بیٹے کو دل بھری نظروں سے دیکھے اور اس کے بعد مایوس ہو جائے. اللہ اکبر. خدا کسی بوڑھے باپ کو یہ دن نہ دکھائے، کسی بوڑھے باپ کو یہ دن نہ دکھائے کہ جہاں جوان کو رخصت کرے تو پھر یہ توقع نہ ہو کہ اب جوان واپس آئے گا. عجیب منزل ہے عزیزو. اکبر کو رخصت تو کر دیا حسین نے، لیکن حسین کی یہ جوانی نہیں، اکبر نہیں جا رہے ہیں. یہ اکبر سے جوان نہیں جا رہا ہے، بلکہ حسین کی زندگی جا رہی ہے، بلکہ حسین کی آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے. عزیزو عجیب منزل ہے. اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہونے کے بعد ایک مرتبہ گھوڑا آگے بڑھایا، کچھ دور چلے، ایک مرتبہ ایک آواز جو ہے کانوں سے ٹکرائی. آواز بوڑھے باپ کی تھی جو کہہ رہا تھا مہلن محلا یا بنیا، اے میرے بیٹے آہستہ، اے میرے بیٹے آہستہ. جیسے ہی کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، ایک مرتبہ اکبر گھوڑے سے نیچے اترے. بوڑھا باپ ہے، کمر پکڑے ہوئے ہے، آگے بڑھ رہا ہے. بابا کے پاس آئے. بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے. بابا کیا وجہ ہے آپ دوبارہ آ گئے؟ کہا بیٹا، اے کاش کہ تم جو ہے صاحب اولاد ہوتے، تب محسوس کرتے کہ بوڑھے باپ پر کتنا سخت ہوتا ہے. کچھ کہا نہیں حسین نے، بس ایک جملہ کہا، اکبر دیکھو جب تک نظریں ملتی رہے تب تک مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، اپنے بوڑھے باپ کی غربت کو دیکھتے رہنا. لو عزیزو، حسین کی زندگی مقتل میں جا رہی ہے، حسین کی روشنی مقتل میں جا رہی ہے. اب جو اکبر میدان جنگ میں آئے تو یہ حیدر کرار کا پوتا ہے. حیدر کرار کے جلوے دکھانا شروع کیے. عباس علمدار نے جنگی ہنر سکھائے ہیں، اکبر نے عباس کے جلوے دکھانا شروع کیے. اے چچا عباس، آپ کو جنگ کی اجازت نہیں ملی، لیکن دنیا کو میں دکھاتا ہوں کہ آپ کی جنگ اگر ہوتی تو کیسی ہوتی. عزیزو روایت میں ملتا ہے کہ اکبر جب میدان میں گئے 120 دشمنوں کو فنار کیا ہے، اور اس کے بعد 120 دشمنوں کو فنار کرنے کے بعد ایک مرتبہ اکبر پلٹ کر آتے ہیں. بوڑھے باپ نے بیٹے کو دیکھا، بیٹا علی اکبر تم آ گئے. ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں بابا پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے. بابا اے میرے بابا، یہ لوہے کی گرانی جو ہے میرے اوپر بڑی شدت کا عالم گزر رہا ہے. ارے سینے میں ایک آگ اٹھ رہی ہے بابا. عجب عالم ہے عزیزو. خدا نہ کرے کوئی جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ سے کسی چیز کا سوال کرے اور بوڑھا باپ نہ دے سکے. ارے ساقی کوثر کے بیٹے ہیں حسین، اشارہ کر دے تو فرات جو ہے اکبر کے تبسم کا، اکبر کا
ہوٹوں کا جو ہے بوسہ لے لے، اگر اشارہ کر دے تو کوثر جو ہے اکبر کے لیے جام پیش کر دے، لیکن اللہ رے منزل امتحان ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں بیٹا ذرا اپنی زبان میرے زبان میں دے دو، لو عزیزو اکبر نے اب جو زبان دیا، رسول نے زبان چوسی تھی، ہائے وہ زبان آج جو ہے خشک ہے۔ جیسے ہی اکبر نے بابا کے دہن میں زبان دیا، ایک مرتبہ جلدی سے کھینچ لیا، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ عزیزو سنیں گے حسین کتنا پیاسے تھے، عصر عاشور میں ملتا ہے کہ حسین اتنا پیاسے تھے کہ آسمان سے زمین تک حسین کو صرف دعا نظر آ رہا تھا۔ حسین کی نظروں میں صرف دھواں تھا۔ عزیزو عجیب منزل ہے۔ ایک وقت وہ آیا کہ اب باپ نے کہا، بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹا ارے اب جاؤ ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام پینا۔ عزیزو عجیب مرحلہ ہے۔ اس جملے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس جملے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اے اکبر اب جاؤ پلٹ کر نہ آنا۔ اللہ اکبر۔ اکبر میدان جنگ میں گئے، تیز رفتار سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دشمنوں کو فنار کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ظالم نے دیکھا کہ کوئی طاقت نہیں ہے جو اکبر کو روک سکے، ایک مرتبہ آتا ہے اور پشت سے ایک نیزے کی انی جو ہے، ایک نیزہ جو ہے پشت پر مارتا ہے، پہلو پر نیزہ جو ہے مارتا ہے۔ عجیب منزل ہے عزیزو۔ آپ تصور کریے کہ ایک جوان ہے جو اپنی جوانی میں، اپنی شجاعت میں پورے جوش کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کو دوسری طرف سے دشمن جو ہے سامنے سے نہیں آتا بلکہ پہلو سے آتا ہے، اور پہلو سے آنے کے بعد اب جو پہلو میں نیزہ تسید کرتا ہے، عزیزو وہ عالم تھا کہ اب جو اکبر نے مڑ کر دیکھا نیزہ ٹوٹ گیا، اب اکبر تاب نہ لا سکے۔ ایک مرتبہ ایک شقی نے تیر چلایا، اکبر کے گلے پر تیر لگا۔ جوان ہے کہاں تک تاب لاتا، ایک مرتبہ گھوڑے پہ اپنے سر کو دے دیا، گھوڑا نر گیا دامے لے گیا۔ عزیزو نہ پوچھئے کیا عالم تھا، جدھر سے گھوڑا گزرتا تھا کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ چبوتا ہے، کوئی تیر چلاتا ہے۔ ارے اکبر کا بدن جیتے جی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کربلا کے میدان میں اکبر زمین پر آئے، اے بابا آخری سلام لیجئے۔ عزیزو حسین اب جو خیمے سے نکلے ہیں، بوڑھا باپ کس طریقے سے جوان بیٹے کی لاشیں پر پہنچتا۔ ایک مرتبہ بوڑھا باپ نکلتا ہے، یا علی یا علی، اے علی، اے علی کہاں ہو، مجھے آواز دو، اے میرے بیٹا علی اکبر، میری نظروں کے سامنے مجھے کچھ نکل نہیں رہا ہے، اے بیٹا علی اکبر ذرا بابا کا ساتھ دو، ذرا بابا کو پکارو، میں سمجھوں تو تم کہاں ہو۔ اکبر آواز دے رہے ہیں۔ اب جو حسین پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ ایک جملہ کہا، الدنیا بعدک لفا، اے بیٹا یہ دنیا اب تمہارے بال چینے لائق نہیں رہ گئی ہے، اس دنیا پہ اندھیرا ہے بیٹا۔ اس کے بعد عزیزو جانتے ہیں ایک مرتبہ حسین نے ہاتھوں کو ملنا شروع کیا۔ اس فعل کا مطلب سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے حسین ہاتھ مل رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب میری زندگی اجڑ گئی ہے، اب میری حیات اجڑ گئی ہے، اب میری دنیا جو ہے ختم ہو گئی ہے۔ خدا وہ دن نہ دکھائے کہ کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کو ایڑیاں رگڑتا ہوا دیکھے۔ عزیز و عجیب منزل ہے۔
باپ سے زخم کو چھپائے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے محسوس کیا کہ کچھ سنگینی محسوس کر رہے ہیں۔ بیٹا علی اکبر ذرا سینے سے ہاتھ ہٹاؤ، سینے سے ہاتھ ہٹاؤ۔ عجیب عالم ہے، ایک مرتبہ باپ کے کہنے پہ جو سینے سے ہاتھ ہٹایا، نیزے کی یعنی کلیجے پر ہے۔ حسین ابن علی نے آستین موڑی، نجف کا رخ کیا، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پر، دوسرے ہاتھ سے نیزے کی ہنی کو پکڑا، آواز دیا بسم اللہ و باللہ یا علی۔ اب جو یا علی کہہ کر نیزہ کی ہنی نکالی، نہ پوچھئے عزیزو، کلیجہ ساتھ آ گیا۔ اللہ رے حسین کی زندگی ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا۔ اے بنی ہاشم، بوڑھا باپ کس طریقے سے جنازے کو اٹھائے۔ لو عزیزو، تابوت آ رہا ہے، اٹھئے حسین کی مدد کریے۔ اکبر کے جنازے کو خیمے تک پہنچانا ہے۔ اس تصور کے ساتھ ذرا تابوت کو کندھا دی۔